الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحة. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم فخر بنی آدم آقا نامدار حبیب پروردگار اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے عقاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، سورۃ الحشر سے آپ کے سامنے 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرما. قرآن مجید کا پیغام ہے اور قرآن مجید ہمارے لیے مالک کا وہ پیغام ہے جس کے ایک ایک حرف میں ہمارے لیے رحمتیں بھی رکھی گئی ہیں اور برکتیں بھی رکھی گئی. ہم بحیثیت مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کے علم کی دولت سے مالا مال ہمیں ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ہم اپنے مذہب کی کتاب کو اس کے مفاہیم و مطالب کے ساتھ نہیں جانتے، بلکہ برکت کے لیے چند لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ کتاب پیغام کیا دے رہی ہے، بتایا کیا جا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، اس سے ہم لوگ آگاہ نہیں. اسی وجہ سے ہر گھر میں قرآن مجید تو موجود ہے، لیکن قرآن مجید کی تعلیمات کا اثر گھروں میں نظر نہیں آتا.
قرآن مجید فرقان حمید میں ہر رتب و یاب چیز کا تذکرہ ہے۔ ہماری دنیا کی بہتریوں کے اصول و ضوابط بھی بیان کر دیے گئے ہیں، اور ہماری آخرت کے لیے بھی جو چیزیں بیان کرنی تھیں قرآن نے ان سب کو بیان کر دیا۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت انسان کو، مسلمانوں کو ایک فکر دی ہے، اور اس فکر پر سوچنے کے لیے تاکیدی حکم ارشاد کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ فَأَنسَاهُمْ، تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا۔ انساہم انفسہم، تو انہیں بلا میں ڈالا تو کیا ہوا کہ وہ اپنی جانوں کو بھی بھول گئے۔ اللہ کو بھولنے کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنی ذات سے بھی آگاہ نہ رہے، انہیں اپنی ذات سے آشنائی بھی نہ رہی۔ اولئک ھم الفاسقون، وہی فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ اصحاب الجنت ھم الفائزون، جنت والے ہی مراد کو پہنچے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب اس ڈرنے کا کیا مفہوم ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈرا صرف اللہ سے جاتا ہے، اللہ کے علاوہ مومن کو کسی اور سے ڈرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پورا قرآن اٹھائیں، اگر تقوی کی نسبت کسی اور طرف ہے، حضرات مفسرین نے یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد ڈرنا نہیں ہوگا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اتقوا النار، آگ سے ڈر جاؤ نہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آگ سے بچ جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، آگ سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو بندے کے دل میں صرف خوف الہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں ان سے بچنے کی تدابیر ضرور کرے۔ سانپ ہے، جانور ہیں موذی، ان سے حفاظتی تدبیر ضرور کرے، لیکن ان سے ڈرے نہیں، اس سے خوف زدہ نہ ہو، بلکہ اس کے سینے میں اگر کوئی خوف موجود ہو تو صرف اللہ کا خوف موجود ہو۔ لیکن انسان ہے، کمزور ہے، باقی چیزوں کا ڈر بھی سینے میں پال لیتا ہے۔ اب اس ڈر میں جو باقی چیزوں کا ہوتا ہے اور جو اللہ سے انسان کو ڈر ہے جس کی ترغیب دی گئی، اس میں اور اس میں فرق کیا؟ انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے۔ سانپ سے ڈرتا ہے، اتے چڑھ جائے قتل بھی کرتا ہے، بلکہ حکم ہے اقتلوا الموذی قبل ان یؤذی، قبل اس سے کہ موذی تم کو کوئی ایذا دے تم اسے خود قتل کر دو، پہلے سے قتل کر دو۔ چور سے، ڈاکو سے، بدماش سے، لٹیرے سے آدمی ڈرتا ہے، لیکن اگر اس کے قابو میں آ جائیں تو چھوڑتا بھی نہیں۔ تو آدمی جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں لیکن محبت بھی کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ ڈرنے کا ایک مفہوم وہ ہے کہ بندہ کسی کے خوف سے لرزہ براندام ہو جائے اور اس کے دل میں اس کا ڈر پیدا ہو جائے، اور ڈرنے کا ایک اور مفہوم ہے، وہ یہ کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ روٹھ نہ جائے۔ میرا تو سارا سرمایہ اس کی ذات ہے، اس کے چہروں پر پھکتے ہوئے گلاب میری زندگی کی بہار ہیں، اگر وہ روٹھ گیا تو میری زندگی عذاب بن جائے گی۔ آدمی جس سے پیار کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ یہاں جو تقوی کا مفہوم ہے اس معنی کے اندر ہے، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر اس کی ناراضگی سے ڈرو، جن کاموں سے وہ ناراض ہو جاتا ہے وہ کام نہ کرو، اور جن کاموں سے اس کی رضا ہے وہ کام بڑھ بڑھ کے کرو۔
یہ حکم دیا گیا، یہ ہے تقوی کا مفہوم۔ بہت کچھ کہا گیا تقوی کے بارے۔ تقوی کیا ہے؟ بعض نے کہا نیکی کی طرف قلبی لگاؤ کا نام تقوی ہے، گناہ سے قلبی نفرت کا نام تقوی ہے۔ حضرت شیخ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے، پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ نیکی کرنے کے بعد عجب کا شکار نہ ہو جائے، تکبر میں نہ آ جائے، اپنی عبادت پر فخر نہ کرنے لگ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ عید کے دن رو رہے ہیں، لوگوں نے کہا آج تو سارے خوشیاں منا رہے ہیں اور تم رو رہے ہو۔ فرمایا کیا خبر میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے؟ اگر قبول ہوئے تو واقعہ عید کا دن ہے، اور اگر قبول نہیں ہوئے تو عید کے دن ہی منہ پہ مار دیے جاتے ہیں روزے۔ اس لیے مجھے چونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مردودین میں سے، اس لیے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، پتہ نہیں میں کس زمرے میں ہوں۔ تو انسان نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے۔ حضرت شیخ جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے۔ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا حضرت آپ بتائیے تقوی کیا ہے؟ آپ فرمائے اذا مررت بواد ذی شوک، اے پوچھنے والے کبھی ایسی وادی سے گزرا ہے جہاں کانٹے ہو؟ قال نعم، کہا ہاں حضور کئی بار گزرا ہوں۔ جہاں جھاڑیاں ہوں، جھاڑیوں پہ کانٹے لگے ہوں، ان جھاڑیوں سے کئی بار گزر کے گیا ہوں۔ کہا پھر تو نے کیا کیا ہے؟ کہا کپڑے میں نے سمیٹ لیے کہ کوئی کانٹا میرے دامن سے، میرے کپڑوں سے، لباس سے الجھ نہ جائے اور میرے کپڑے تار تار نہ ہو جائے۔ بچ بچا کے ان جھاڑیوں سے اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر گیا ہوں۔ کالا فضا کا تقوی، ابن عمر فرمانے لگے تقوی یہی ہے کہ انسان دنیا میں رہے اور ایسے دنیا سے گزر جائے کہ گناہ کا کوئی کانٹا اس کے دامن کو تار تار نہ کرنے پائے، رہے بھی دنیا میں، گزرنا بھی پڑے گا ان کو اس کو جھاڑیوں سے، لیکن کانٹا بھی نہ لگے۔ ایک آدمی جھاڑیوں سے نہیں گزرتا کانٹے سے بچ جائے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جھاڑیوں سے گزرے اور ہر جھاڑی پر ہزاروں کانٹے ہوں اور جگہ بھی تنگ ہو، پھر اس انداز سے بچ بچ کے گزرے، احتیاط سے گزرے کہ اس کے دامن سے کوئی کانٹا الجھنے نہ پائے۔ دنیا کے اندر جگہ جگہ نفس نے، شیطان نے، شہوات نے، دنیا کی محبتوں نے کانٹے بکھیرے ہوئے ہیں، اور یہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ہوس کی جھاڑیاں، حسد کی جھاڑیاں، بغض اور کینے کی جھاڑیاں، نفرتوں کی جھاڑیاں، یہاں کتنے گناہوں کی جھاڑیاں ہیں اور جن پر ہزاروں کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ تو انسان ایسے گزرے، دنیا میں رہے بھی لیکن اپنے دامن کو بچا کر گزر جائے، تو یہی تقویٰ ہے۔ یہ اللہ کسی کو نصیب کرتے ہیں، یہ اللہ سعادت دے دے کسی کو۔ یہ بھی کوئی کمال نہیں کہ بندہ ایک کونے کھجرے میں لگ کے بیٹھ جائے، زمانے سے ملے نہ اور کہے کہ لو جی میں بچ گیا ہوں۔ یہ کون سا کمال ہے؟ ایک نابینا آدمی کہے میں نے کبھی سینما نہیں دیکھا، غیر محرم عورت پر کبھی میری نظر نہیں پڑی، تو یہ اس کا کمال ہی نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں نور ہی نہیں رکھا۔ کمال تو یہ ہے آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی ہوں، شباب اپنے زور پر ہو، لیکن پھر بھی نظر اٹھے فوراً جھک جائے اس خیال سے کہ میرا مالک میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ تو اصل کمال یہ ہے۔ تو کونے کھجرے میں لگ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا، نہیں رہے بھی اس دنیا کے اندر، ہنگامہ ہے خیر و شر کے اندر کودے اور پھر اپنے دامن کو بچائے، یہ کمال ہے۔ عجیب مخمصہ ہے، عجیب مشکلات ہے، اور یہ انسان نے بوجھ اٹھایا۔ اللہ فرماتا ہم نے انسان پر، ہم نے جو ہے وہ زمینوں پر، پہاڑوں پر، ہم نے آسمانوں پر اپنی امانت رکھنا چاہیے، تو سب نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے کہا کہ میں اس امانت کو اٹھاؤں گا۔ اب اتنا کمزور ہے، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں اس بار عظیم کو سر پہ اٹھاؤں گا۔ تو پھر جو اپنے اس وعدے کے مطابق زندگی گزار جاتا ہے، پھر مالک کی رحمتیں بڑھ بڑھ کے اس کا استقبال بھی کرتی۔ تو تقوی یہ ہے کہ دنیا میں رہے بھی لیکن دنیا کی بری چیزوں سے بچ بھی جائے۔ حضرات صوفیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی، کشتی پانی میں رہتی ہے، خود بھی تیرتی ہے اور اوروں کو بھی تراتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے، سوراخ ہو جائے کشتی میں، پانی آنا شروع ہو جائے، تو پھر کشتی کو لے ڈوبے گا۔ کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں بندہ دنیا میں رہے تو خیر ہے، لیکن اگر دنیا بندے کے اندر آ جائے تو بیڑا غرق کر دے گی۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ امام ابو نعیم 4 صدی کے محدث ہیں، انہوں نے حلیہ کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا بھی
اللہ اس کے دل سے زہد و اخلاص اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ دنیا ضرورت کے لیے کماؤ کھاؤ، یہ دنیا نہیں ہے، یہ عین دین ہے۔ حضور فرمایا جو لقمہ کما کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اندر داخل نہ ہونے دو۔ اللہ نے مذمت کی ان مالداروں کی جن کا اوڑھنا بچھونا دنیا بن گئی۔ الذی جمع مالا وعددا، کیا کرتے ہیں؟ مال جمع کرتے ہیں، وعددا، اور اس کو بار بار گنتے رہتے ہیں، گنتے رہتے۔ یہ محبت کی علامت ہے، بار بار ایک چیز کو گننا، بار بار اس کا حساب کرنا۔ پتہ چل گیا اتنے کو اندازے کہ میرے پاس رقم موجود ہے، سال کے بعد حساب کر لیا، زکوٰۃ دے دی، لیکن بار بار گنتے رہنا محبت زر کی علامت ہے۔ اگر کسی کو یہ مرض لگنے لگی ہے ابھی سے روک لے اس مرض کو، کہ دنیا کی محبت کہیں دل میں سرایت نہ کر جائے، اور اگر دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو پھر دل سے تقوی کا نور کھینچ لیا جائے گا اور دل ویران کر دیا جائے گا۔ جس دل کو تقوی کی بہاریں نصیب نہیں ہے وہ دل اجاڑ ہے، وہ ایک بنجر زمین کی طرح ہے۔ جس دل میں تقوی کے پودے نہیں اگتے، جس میں محبتوں کے پھول نہیں لگتے، اور جس دل کے اندر تقوی کے لگائے ہوئے پودے کو خشیت الہی کے آنسو سے پانی نہیں دیا جاتا، تو وہ دل ویران ہے، بے آباد ہے۔ دل کی ویرانی سے پناہ مانگو کہ کہیں دل ویران نہ ہونے پائے۔ سینے کے اندر مالک نے جو دل رکھا ہے وہ دل ہی رہے، کہیں پتھر نہ بن جائے۔ تو جب دنیا کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر دل نہیں رہتا۔ الذی جمع مالا وعددا، قرآن ہے، وہ مال کو جمع کرتا ہے، وعددا، اور گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، گمان کرتا ہے کہ اس کے مال نے اس کو لافانی بنا دیا۔ اب اسے کیا پرواہ ہے، مجھے کیا پرواہ ہے، اتنی دولت میرے پاس ہے، بیمار ہو جاؤں گا تو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر میرے پاس میسر ہے، تھانے میں خرید سکتا ہوں، کچہریاں میں خرید سکتا ہوں، مجھے کیا پرواہ کسی کی۔ وہ یہ گمان کرتا ہے، حساب کرتا ہے، یہ معاملہ خراب بھی ہو جائے اتنے پیسے